کیجیے گا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حضور فرماتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ عقل مند بندہ کون ہے؟ جو اپنے نفس کو پہچانے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں۔ عقل مند وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، مرنے کے بعد کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ بلڈنگیں چاہیے۔ جب ہم مر جائیں گے تو بلڈنگیں تو ضرورت نہیں ہے، زمین تو نہیں چاہیے، کاروبار بھی نہیں چاہیے۔ مرنے کے بعد کیا چاہیے؟ نیکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ چاہیے مرنے کے بعد۔ وہ بندہ عقل مند ہے۔ جو بندہ ایک زمین کے بعد دوسری زمین لے رہا ہے، عقل مند نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک گھر بنانے کے بعد دوسرا گھر بنا رہا ہے، عقل مند نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا، آج ہے کل چلی جائے گی۔ لیکن گھر بنائیں، زمین لیں، اچھی بات ہے، لیں۔ اب ایک بندہ گھر بنا رہا ہے، زمین بھی لے رہا ہے، کاروبار بھی کری جا رہا ہے، پیسے بھی کمائی جا رہا ہے، نماز ایک ہی نہیں پڑھتا، اس کو تو عقل مند نہیں کہیں گے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا العاجز من اتبع نفسہ ہواہ، اور فرمایا بے وقوف بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہش کے مطابق چلائے۔ بے وقوف بندہ کون ہے؟ جو اپنے نفس کو، اپنے دل کو اپنی خواہش کے مطابق چلائے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر جنت کی امید رکھے۔ یہ بے وقوف بندہ، یہ نبی پاک کی حدیث میں آپ کو سنا رہا، میرے جملے نہیں ہیں۔ بعض کا سوچتے ہیں نا کہ یار یہ مولوی صاحب اپنی طرف سے جملے، نہیں بھائی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضور اس طرح کے جملے بیان کیے ہیں۔ فرمایا بے وقوف بندہ وہ ہے جو اپنے دل کی خواہش کے پیچھے چلے اور تمنا اللہ پر رکھے، جنت کی امید اللہ پر رکھے، یہ بے وقوف بندہ ہے۔ یعنی دیکھو، ہم اپنے دل کی بات مانتے ہیں، نماز آج پڑھنے کا دل نہیں کرا، چھوڑ دیں گے۔ آج قرآن ہم نہیں پڑھتے، کوئی پتہ نہیں، دل نہیں کرتا، قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ صدقہ دینے کا دل نہیں کرتا، نہیں دیتے۔ طرح طرح کی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے، کھا لیتے ہیں۔ یہ اپنے دل کے مطابق چل رہے ہیں، اور امید کیا رکھتے ہیں؟ خیر ہے جی، اللہ پاک کرم کرے گا۔ اس کو، ایسے بندے کو نبی پاک نے بے وقوف فرمایا۔ اب دیکھیں، ہم غور کریں، جس کو کملی والے آقا نے بے وقوف فرمایا ہو، اور بے وقوف بندے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، نہ دنیا کی زندگی ہے، نہ اس کی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے، اس کو ہم ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ کملی والے آقا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا، اس نبی پاک نے میں فرمایا کہ ایسا بندہ بے وقوف ہے جو اپنے دل کے مطابق چلے اور امید رکھے اللہ خیر کرے گا۔ اب دیکھیں، ہم کتنے لوگ ایسے ہیں، نوجوان ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ دل کے مطابق چلتے ہیں، جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا نماز چھوڑ دی۔ یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پیارے بھائیوں؟ جب دل کرتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب دل کرتا ہے نہیں پڑھتے، ہماری اپنی خواہش ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ دل کرے یا نہ کرے نماز پڑھنی ہے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح بندے کا دل کرتا ہے تو کبھی صدقہ خیرات دے دیتا ہے، نہیں کرتا تو نہیں دیتا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اب دل کرے نہ کرے زکوٰۃ اپنے مال کی نکالنی پڑے گی۔ عمرہ، اب حج ہے، حج بندے کہے گا چلو جی کوئی نہیں، موقع ملے گا پھر کر لو، نہیں، یہ فرض ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ اب ہم عمل کرتے نہیں ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ پاک، کلمہ پڑھتے ہیں جی اللہ پاک جنت دے گا، تو ٹھیک ہے، اللہ پاک جنت دے گا، ایسا نہیں کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے، لیکن کئی گناہ گار لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور بے وقوف بندہ کون ہے؟ جو اپنے دل کی بات سنے، شریعت کی بات ہی نہ سنے، شریعت کی بات پر عمل ہی نہ کرے، حضور کی بات ہی نہ سنے، قرآن کی آیت کا ہی پتہ نہ ہو، حدیث کا ہی پتہ نہ ہو، تو ہماری زندگی تو بس بیکار ہے۔ اب اس میں ہم آگے بھی ہماری گفتگو ہے، میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بیان کر دوں، بہت مختصر ہے۔ ایک علاقہ تھا، ایک علاقہ،
اس علاقے کا دستور یہ تھا جب سال کا آخری سال ہوتا نا، اینڈ ہوتا، جیسے آج 2025 ختم ہو گیا، اب 2026 کو اس کے آج دوسری تاریخ ہے، جب سال کا آخر ہوتا نا تو جو بندہ ان کے علاقے میں پہلے آتا وہ اس علاقے والے اس کو بادشاہ بنا لیتے. کیا کر لیتے؟ اس کو بادشاہ بنا لیتے. اب وہ بندہ اس کو بادشاہ بناتے، تخت پہناتے اور اس کو منبر پر بٹھاتے، بھی تو آج کے بعد ہمارا بادشاہ ہے. وہ اگلا بندہ پوچھتا بھئی یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ 1 سال تک تو ہمارا بادشاہ ہے، 1 سال کے بعد ایک جنگل ہے، ہم تجھے اس جنگل میں چھوڑ دیں گے اور کھانا پینا بھی نہیں ملے گا، اور اس جنگل میں سانپ بچھو وغیرہ ہے. اب یہ ان کا ایک دستور تھا. تو ایک نوجوان بندہ، نوجوان، وہ اس علاقے میں جب سال ختم ہونے لگا تو وہ سب سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوا. سارے لوگ کہنے لگے بھی بادشاہ آ گئے، بادشاہ، اس کو بادشاہ بنا لیا. اور جیسے بیٹھا نا تخت پہ، اس نے پوچھا بھی مجھے بادشاہ کیوں بنایا؟ فرمایا یہ ہمارا علاقے کا دستور ہے، ہم نے آپ کو بادشاہ بنا لیا ہے، آج کے بعد تو ہمارا بادشاہ ہے. فرمایا مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا کرنا کیا ہے، تو ہماری خدمت اپنا سارا نظام چلائے گا، جب سال ختم ہوگا تجھے اٹھا کے جنگل میں پھینک دیں گے. اب اس نوجوان نے پتہ کیا کیا؟ اس نے کہا جو میں حکم دوں گا سارا حکم کرو گے، عمل کرو گے؟ اور فرمایا ہاں کریں گے. آپ نے کہا مجھے یہ لے جاؤ ادھر جو جنگل ہے نا، جو جس جنگل میں مجھے سال کے بعد رکھنا ہے، جہاں سانپ بچھو وغیرہ ہیں. فرمایا وہ جنگل دکھاؤ. بادشاہ تھا تو جنگل دکھایا گیا. جنگل میں واقعی سانپ بچھو اور طرح طرح کے خراب جنگل تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بات سنو، یہ جو جتنے مزدور ہیں نا، سارے مزدوروں کو اس جنگل کی کٹائی پہ لگا دو، سانپ بچھوؤں کو مار دو، بالکل صاف کر دو، اس علاقے میں ایک سڑک بنا دو، خوبصورت باغ بنا کے نہر چلا دو. اب اس بندے نے وہ جو 1 سال میں 6 مہینے کے اندر وہ جو جنگل تھا، اس کو پتا تھا کہ میں نے آخر سال کے بعد ادھر جانا ہے، اس نے کٹوا دیا. اور جب سال ختم ہوا لوگوں نے کہا بھئی اب کیا ہے؟ میں تو بادشاہ ختم، لہٰذا مجھے اس جنگل میں، وہ جو جنگل تھا وہ پہلے سے بادشاہ نے کٹوا کے صاف ستھرا خوبصورت بنا دیا تھا. اسی طرح جہنم ہے، اللہ نے جہنم پیدا کی ہے. آپ یہاں اچھے کام کر کے جائیں گے تو آگے آپ کے لیے جنت بن جائے گی. یہاں برے کام کر کے جائیں گے تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں گے، چلو جی گناہ کری جا رہے ہیں، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، غیبت کری جا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے جہنم ہوگی. تو عقل مند وہ یہ ہے جس کو موقع ملا ہے، آپ اس دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ اپنی جان کے کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، خود مختار ہیں. آپ جو کر کے جائیں گے وہی آپ کو اللہ دے گا. اچھے کام کر کے جائیں گے تو خوبصورت جنت ہے، برے کام کر کے جائیں گے تو خطرناک جہنم ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جزاک.